وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور دختران ملت، باب تصفیہ میں شعبان المعظم کے دوسری مجلس میں یا تیسری مجلس میں ہم نے پسندیدہ قلوب میں سے قلب مہدی کا ذکر کیا تھا. اقسام قلوب کو صوفیہ کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک وہ دل جو دنیا سے لگا ہوا ہو، جس کو معلق بالدنیا کہتے ہیں. دوسرے وہ دل جو تھوڑا بہت فکر آخرت رکھتا ہو، اس کو معلق بالآخرہ کہتے ہیں. تیسرے وہ دل جو مولا سے لگا ہوا، اس کو معلق بالمولا کہتے ہیں. یہ 3 قسمیں ہیں جو علماء امت نے اور صوفیہ طریقت نے اقسام قلوب میں بیان فرمائی. معلق بالدنیا جو قلوب ہیں، ان میں سے کوئی صفت تصفیہ میں اپنے اندر ہے تو اس کو نکال دینا لازم و واجب ہے، کیونکہ یا تو وہ کافرین کے قلوب ہیں یا مشرکین کے قلوب ہیں یا منافقین کے قلوب ہیں. البتہ معلق بالآخرہ والے جو قلوب ہوتے ہیں، اس میں کچھ صفات پسندیدہ ہوتی ہیں اور کچھ صفات ناپسندیدہ ہوتی ہیں. تو جو ناپسندیدہ صفات ہیں ان کو نکال دینا ہوتا ہے، جو پسندیدہ صفات ہیں اس کو رکھنا اور بڑھانا ہوتا ہے. معلق بالمولا جو قلوب ہوتے ہیں وہ انتہائی پسندیدہ صفات ہیں، اس کو اپنے اندرون میں لانا اور پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ 3 کام ہیں جو کرنے کے، یعنی کافرین کی صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو، مشرکین کے صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو. اب کافرین میں یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، مجوس بھی آ گئے، دہریے بھی آ گئے. مشرکین میں وہ لوگ ہیں جو بت پرست ہیں یا آگ کے پرستار ہیں یا ستارہ پرست ہیں یا چاند و سورج کے پوجنے والے یا غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانے والے ہیں. منافقین میں وہ لوگ ہیں
جو صور ظاہر میں اپنے کو مسلمان تو ظاہر کریں لیکن باطناً ان کے دل میں اسلام اور کمالات اسلام موجود نہ ہوں۔ یہ وہ کیٹیگری ہیں جن کو معلقم بالدنیا کہا جاتا ہے، پٹنے والے لوگ۔ ان کی صفتوں میں سے کوئی صفت ہمارے اندرون میں مطلوب نہیں، اور اس پر آیات ربانی شاہد ہے امر کے صیغوں کے ساتھ کہ ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ معلقم بالآخرہ میں جو لوگ اچھی صفات اور بری صفات کے مجموعے کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے لیے تعلیمات اور تلقینات روایات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں کہ ان صفات سے اپنے کو آراستہ کرو اور ان صفات سے اپنے کو روکو، یعنی کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، کن کو اپنانا ہے اور کن کو نہیں اپنانا ہے، صاف صاف اور واضح لفظوں میں قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات ربانی میں آیات قرآنی میں اپنی پسند و ناپسند کا اظہار فرمایا۔ کن چیزوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لو، اور کن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ان کو رد کر دو اور چھوڑ دو۔ یہ ہے کرنے کے کام۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کرنے کے اصل کام ہیں اس کو تو آدمی کرتا نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنے کے کاموں سے نکلنے کی تلقین بھی قرآن شریف میں فرماتے ہیں۔ مثلا بعض وہ لوگ تھے جب ابتداء اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے سمت میں رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مگر عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی خواہش یہ تھی کہ وہ گھر جو ساری انسانوں کے لیے مرکز عبادت بنایا گیا اور جو اقصیٰ سے پہلے بنایا گیا، بعض لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں اقصیٰ پہلے بنا کہ بیت اللہ پہلے بنا، شارٹ اینڈ سویٹ مختصر جواب دینے کا ارادہ ہے، کیونکہ آگے میں اصل جو موضوع لے جانا چاہتا ہوں وہ بہت دوسرا ہے، درمیان میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو حل کر رہا ہوں۔ صرف سیدھی بات ہے کہ حضرت اسحاق بڑے ہیں کہ حضرت اسماعیل؟ سوال نمبر 1۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ علیہما السلام، یہ حضرت سیدنا ابراہیم کی ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہیں تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ فرمایا حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے، اور یوں فرمایا کہ آپ اس خاتون سے نکاح فرما لیں، شاید اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت اس کے ذریعے سے آپ کو عطا فرما کر آنکھ کی ٹھنڈی فرمائیں۔ یہ کہنے والی کون؟ حضرت سارہ۔ جب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو حضرت اسماعیل کی محبت کی وجہ سے اور حضرت ہاجرہ سے محبت کی وجہ سے حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے جو خلیل ہیں ان کی محبت کی نگاہ میری طرف بھی ملتفت ہو، تو نگاہ التفات کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اپنی ناپسندیدگی ظاہر فرمائی، جس کو ہمارے پاس عرف عام میں عوام کے لیے جو بولتے ہیں ویسا تو انبیاء کی ازواج کے لیے نہیں بول سکتے، تو پورے احترام سے یوں کہہ رہے ہیں، سوگن کا جھگڑا، بھئی اس سے بیٹا ہو گیا تو شوہر کو اس سے رغبت زیادہ ہو گئی، ہمارے زمانے میں یوں ہوتا ہے، لہٰذا جس کو اولاد نہیں ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی میرے شوہر میری طرف بھی نظر کرم فرمائیں۔ حضرات انبیاء کی ازواج جو ہوتی ہیں وہ مادیت چاہنے والی نہیں ہوتی، وہ چونکہ ابراہیم خلیل تھے اور خود وہ منظر حضرت سارہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابراہیم کے لیے اللہ نے کیسے آگ کو گلزار کیا، ایسے معجزاتی نبی کو چھوڑ دینا اور ان سے بعد کا پیدا ہو جانا یہ پسند نہیں تھی، اس لیے حضرت سارہ علیہ السلام یہ چاہتی تھیں کہ کچھ بعد ہو جائے تو شاید نظر التفات ہماری طرف بھی ہو جائے نبی وقت کے۔ تو حضرت سارہ کی اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم دیا، تو بڑے کون ہو گئے؟ ابھی تک حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہے،
تو بڑے کون ہو گئے؟ اسماعیل علیہ السلام ہو گئے۔ جب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کر بنیاد کعبہ پر تعمیر کعبہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنیادیں رکھی تھیں، یہ کوئی نیا گھر نہیں تھا، سب سے پہلے اس گھر کو بنانے والے ملائک ہیں، اس کے بعد اس بنیاد پر تعمیر اٹھانے والے سیدنا آدم ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر جو پتھر رکھے ہوئے تھے مٹی جمع کر کے طوفان نوح میں بہہ گئی تو بہت زمانے تک کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہماری پسندیدہ جگہ تشریف لائیے جو ام القرى ہے۔ تو حکم خدا پر حضرت اسماعیل کو لے کر آئے اور پھر دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ عند بیتک المحرم کیوں فرما رہے؟ اس لیے فرما رہے کہ وہاں مبارک گھر پہلے سے ہے، ان کو پتہ ہے۔ اب یہ تعمیر کیسے ہوئی پھر؟ تو خود اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ میں تو یہ نہیں جانتا، اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کا مشرقی سمت کون سا ہے، مغربی سمت کون سا ہے، شمالی اور جنوبی سمت کون سا ہے، اور اس کی حدود کیا ہیں، حدود اربع کیا ہیں، میں کیسے جانوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادل کو بھیجتے ہیں، بادل سایہ کرے گا، اس سائے پر لکیر لگا لینا اور وہی تمہاری خطوط ہیں، اسی پر بنیاد کعبہ ہے اور اسی کے اوپر آپ کو تعمیر کعبہ کرنی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر تعمیر کی ہے، بنیادیں نہیں اٹھائی، بنیادیں تو پہلے سے ہیں، ملائکہ نے بنائی، اس کے بعد تعمیر حضرت آدم نے بنائی، طوفان نوح میں بہہ گئی، سیدنا ابراہیم نے حکم خدا پر ان بنیادوں پر دوبارہ اثر نو تعمیر فرمائی، تو یہ تو گھر پہلا ہوا، اور یہ مکان جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بنا رہے یہ پہلا ہوا۔ تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو اور تمنا کہ وہ گھر جو سب سے پہلے مرکز توجہ بنایا گیا کہ جس کی طرف رخ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو مرکز ہے الوہیت الہیہ کی تجلی کا، اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی الوہی تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ اس پر ایک جواب اور مل گیا آپ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مندر کے اطراف گھوم لیں، مندر کیا ہے؟ چند پتھروں کا ایک بنایا ہوا تعمیری مکان ہے، اگر ہم گھوم لیں تو شرک ہے، اور تم بیت اللہ کے گرد گھومو تو شرک نہیں۔ سوال ہے نا بھائی، نازک سی بات ہے، پیدا کئی کو کرے ہو تو آج کل لوگ جو ہے نا عالموں نے بیٹھ رہے نہیں، جاہلوں نے سن لے کے واہ کیا بولا جی بھائی نے، سچا پکا آدمی ہے، یہ ہے جی حالت۔ تو ہمارا کچھ سمجھانا بھی پڑتا ہے، جاہل کا اعتراض بھی بتانا پڑتا ہے، پھر جواب بھی سمجھانا پڑتا ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر طواف کریں بیت اللہ کے علاوہ منادر کا تو وہ شرک ہو گیا، اور تم بیت اللہ کا جو کہ تعمیر جو پتھروں سے بنا ہوا ایک مکان ہے، اور اگر تم اس کے گرد گھومتے ہو تو یہ شرک نہیں۔ تو یاد رکھیں، کوئی مسلمان بیت اللہ کی دیواروں کا طواف نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان، اگر آج بیت اللہ ڈھا دو پھر بھی طواف جاری رہے گا، دیوار کعبہ گرا دو پھر بھی طواف جاری رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیت اللہ کی دیواروں کا طواف نہیں کرتے، بیت اللہ میں اللہ کی الوہیت کی تجلی کا جو ورود ہو رہا ہے، مسلمان اس کا طواف کرتا ہے، اور مسلمان اس کے آگے سرنگو ہوتا ہے، تجلی الوہیت کے آگے ہم سرنگو ہیں۔ دیوار ہٹا دو نو پرابلم، ہم پھر بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے، دیوار ہٹا دو نو پرابلم، پھر بھی طواف جاری رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیواروں کو نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات کا برود ہے اس میں بالخصوص تجلی الہی کا، الوہیت کی تجلی کا، عبادت کی تجلی کا جو برود ہے، ہم اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس تجلی کا طواف کرتے ہیں۔ جواب مل گیا؟ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا کہ اللہ جو پہلا گھر تھا جس کو آدم نے قبلہ گاہ بنایا، توجہ ہونے کی جگہ بنایا، اے اللہ وہ گھر جس کو حضرات انبیاء نے مرکز عبادت بنایا، اے اللہ وہ گھر جو طوفان نوح میں بہہ گیا تو سیدنا ابراہیم خلیل سے آپ نے تعمیر کروایا، اور
اس گھر کا طواف کرنے اور اس گھر میں اللہ آپ کے حج کے لیے حاضر ہونے کا حکم فرمایا، اے اللہ میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ حضور کی تمنا اس کی وجہ سے نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو اعتراض کرنے والے، بات کہاں سے چلی تھی، یاد آیا کہ نہیں آیا؟ بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت دور جا کے آنے کے بعد میں پھر پوچھنا پڑتا ہے یاد رہ گیا کہ نہیں رہ گیا۔ اب یہاں سے مسئلہ آیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت پہلی ہے کہ حضرت اسحاق کی بنائی ہوئی اقصیٰ پہلی ہے؟ پہلی عمارت کی طرف توجہ کرنا تمام انبیاء کی جو سنت تھی، اس سنت کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں، تو یہ برا نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی، اللہ نے رخ بدل دیا۔ جب رخ بدل دیا تو اہل یہود نے کہا، اہل کتاب نے کہا کہ پہلے اقصیٰ کی طرف رخ کر رہے تھے، اب مکے کی طرف رخ کر رہے، یہ تبدیلی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کا کام یہ ہے، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، بعض چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ کسی امت کے لیے کسی چیز کو قبلہ بنایا اور کسی امت کے لیے کسی کو قبلہ بنایا گیا۔ اب ایسی صورت میں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ کس طرف رخ کریں اس پر بحث کریں، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس رخ کی حفاظت کریں جو تمہیں تعلیم دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ چھے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ۔ یہاں سے ایک لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے گنائی ہے کہ نیکی یہ چھے کہ قبلہ یہ ہونا کہ یہ ہونا، نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کے اور بھی کام ہیں۔ شرک نہ کرنا نیکی ہے، بر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ نیکی، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ملائکہ پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا اور انبیاء کرام انبیاء سابقین پر ایمان لانا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے مالوں کو اپنے رشتہ داروں کے ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں محتاجوں پر خرچ کرنا، یہ نیکی کے کام ہے، یہ کرو۔ مال یہ نہ جائے، یہ چاہتے ہیں ہر کوئی، اس واسطے اللہ نے فرمایا نمبر ایک شرک سے بچنا، اس کے بعد نمبر دو جس کو پسند کر کے سینت کے رکھتے ہو نا، اس مال کو رشتہ دار ضرورت مند رشتہ دار پر، یتیم پر، مسکین پر خرچ کرنا، یہ نیکی ہے بابا، کرنے کے کام یہ ہے، یہ کرو۔ ذالک، یاد رکھو یہ۔ ایسے ہی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اختیار کرنا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اختیار نہیں کرنا۔ تو ہمارے لیے نیکی کے کام کا تعین کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ یہاں پر وہی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدس بنا دیا ہے۔ ان باتوں کو یاد، نیکی کی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کے ساتھ ذالک کا جو جملہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جملہ اور جو اوامر ہیں ان کو تو یاد رکھو ہی، اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدس بنایا ہے، محترم بنایا ہے، اس کی تقدیس کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہے نیکی کا کام۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کام۔ اس میں سے بالخصوص چونکہ یہ مضمون سورہ حج کی آیات کا ہے، تو یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب بہت سے لوگ ظلماً قربانی کے جانوروں کو حدود حرم تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ تو شعائر کیا کیا ہیں وہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ نے مقدس کیا۔ خودی کا جو جانور ہے اس کو کس نے مقدس کیا؟ اس کو کس نے محترم کیا؟ اللہ نے کیا۔ اس کو محل تک پہنچاؤ، یعنی قربان گاہ تک پہنچاؤ،
بیت عتیق قربان گاہ ہے، وہاں اس کی قربانی ہونی چاہیے، حاجیوں کی قربانی۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، کچھ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال، کچھ جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اور کچھ کو حرام۔ جن جانوروں کو حرام کیا ہے ان کے بارے میں تم پہلے پڑھ چکے ہو، سورہ انعام کی آیات میں تفصیل موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ پھر ادھر جا کے پھر آنا پڑتا۔ الا ما یتلی علیکم، اگر کسی کو پڑھنا ہو تو سورہ انعام کی تلاوت کر لے ترجمے کے ساتھ۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ پہلا حکم دیتے ہیں بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہاں کیا مراد ہے؟ قربانی اللہ کے لیے سزاوار ہے، اللہ کے غیر کے لیے سزاوار نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، وما احل تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لغیر اللہ بھی جس کو قربان کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے نام پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو قربانی کے جو جانور جاتے ہیں وہ کس کی چیز ہو گئی؟ اب یہاں سے سمجھیے، کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے وہ چیزیں دو طرح کی ہیں، ایک مادی اور دوسرے روحانی۔ مادی بھی اللہ تعالیٰ کی مقدس کردہ چیزیں ہیں اور روحانی بھی اللہ کی مقدس کردہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا صاف صاف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بیت اللہ مادی چیز ہے نا، آنکھ کو نظر آتا ہے، جاتے ہیں زائرین حرمین تو حرم شریف حرم مکی کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ ارے بھائی اللہ میں آسما جلوہ فرما ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ جسم اور لوازم جسم سے منزہ و سبحان ہے، اور وہ بیت اللہ جو بنایا گیا وہ تو اتنا محدود ہے کہ بس صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک راؤنڈ مارنا چاہے تو 5 منٹ میں مار لے سکتا ہے اگر پبلک نہ ہو۔ طواف کا ایک چکر کتنی دیر میں کر سکتا؟ وہ بہت اخلاص سے دعائیں کرنے والا بھی 5 منٹ میں نکل جاتا باہر، اتنا ہی 5 منٹ میں جس کے چاروں سمت میں آدمی گھوم لے۔ وہ کوئی بہت بڑی عمارت تو نہیں ہے، بہت چھوٹی عمارت ہے، لیکن نسبت اس کی کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی طرف ہوگی۔ عظمت احترام واجب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کوئی اگر بیت اللہ کی بے احترامی کرے گا کیا بولیں گے؟ جان دو، سب کو آزادی ہے، جو بولنا ہے بولیں دو، بول دیں۔ کیا بول دے؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ پورے عقل کے پرزے جتنے لوز ہو گئے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ بیت اللہ ہے، اللہ کی نسبت اس کو حاصل ہے۔ اب اگر اس بیت کی بے احترامی کرو گے تو پھر اب تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ایک کافر و مرتد کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اسی بیت کے بارے میں اس وقت ایک مارکیٹ میں ایک سوال ہے، ہماری ہسٹری ہم کو نہیں معلوم ہے۔ بسا اوقات سیرت جب ہم پڑھتے ہیں یا تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے، کس کس نے پڑھا ہے یا کس کس نے سنا ہے ذرا میرے کو اچھی طرح بتانا۔ ہاتھ اٹھا دیے تو میں سمجھ جاتا ہوں کس کس کو پتہ ہے۔ بیت اللہ وہ گھر ہے جس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کس کس نے سنا بھائی؟ پڑھا ہے 360 بت۔ اب یہ کوسچن بن گیا، کیا بول رہے ہیں معلوم؟ بابری مسجد میں بھی مورتی نکلی کہتے ہیں، اور فلاں جگہ بھی نکلی کہتے، فلاں جگہ بھی نکلی کہتے۔ وہ اتنے ہے کہ میں نامہ لیتے بیٹھا تو آج کل خالی ناموں میں ٹائم نکل جاتا ہوں۔ مورتی نکلی، لہٰذا وہ کیا ہو گئی؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں رہی، اب ہماری ہو گئی۔ تو یہ تاریخی جملہ جو ہے نا وہ اہل کفر دہرا رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ بیت اللہ میں تو 1 2 نہیں تھے، ہماری کتاباں چھوڑو، ان کی ہسٹری پڑھو۔
ان کی سیرت پڑھو، ان کے محمد پیغمبر نے نکال کر پھینک دیا، ورنہ وہاں تو ہمارے بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے جب بنایا تھا تو کتنے بت رکھے تھے؟ اس کا جواب ہے بابو، ہم کسی کی عبادت گاہ میں انگلی کرتے نہیں، اور کوئی کرا تو چھوڑتے بھی نہیں۔ کیا بولیں گے؟ ہم کسی کی دوسرے کی عبادت گاہ میں انگلی نہیں کرتے، تمہاری مرضی ہے، تم جس کی عبادت کرنا ہے کرو، تم جواب دے لو اللہ تعالیٰ کو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بتوں کو پسند نہیں کرتے، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا تھاٹ ہے، ہمارا فیتھ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں کہ ہم غیر اللہ کو اللہ نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس کے سامنے چڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو تم نے سوال اٹھایا نا کہ بیت اللہ میں 360 بت تھے، اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے جس نے بیت اللہ میں بت رکھا اس کا نام ہے عمر ابن لحی۔ اول من بدل دینہ عمر ابن لحی۔ سرکار مدینہ، مخبر صادق، سید عالم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ میں کوئی بت نہیں تھا جب ابراہیم نے بنایا تھا، اور جب اسماعیل نے اس کی تعمیر کی تھی۔ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے اس کو بیت اللہ ہی رکھا اور لوگوں کو اس گھر کا حج کرنے کا حکم فرمایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ اعلان کریے، آئیں گے لوگ سواریوں پر بھی، دبلی پتلی تنومند صحت مند سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو فرمایا گیا، بت تو بت ہے، بت تو بت ہے، صاف سمجھیں، بت تو بت ہے، لیکن اس گھر کو وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میرے ابراہیم، میرے اسماعیل، یہ وہ گھر ہے کہ اس کو بت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو دھول سے بھی پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بندگی بجا لانے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ سیدنا ابراہیم کو حکم دیا گیا، سیدنا اسماعیل کو حکم دیا گیا۔ بت تو بہت دور کی چیز ہے نا، وہ تو بعد میں رکھی گئی، وہاں تو دھول پسند نہیں تھی، دھول۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مساجد کی صفائی اور ستھرائی عبادت کا حصہ ہے، اس پر اجر ہے، فضیلتیں ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا عبادت گاہ کو، جو اللہ کے لیے عبادت کرنے کے واسطے مرکز بنایا گیا، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ اس بیت اللہ سے جب بت نکل گئے نا، تو نکلے کب؟ جب رکھے تھے۔ رکھے کس نے تھے؟ عمر ابن لحی۔ تو حضور آئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تلاوت کرتے جاتے تھے، بتوں کو سرنگوں کرتے جاتے تھے۔ وہ نہیں، جب صاف ہو گیا تو سنت ابراہیمی کی تکمیل ہو گئی، وطہر بیتیا، میرے گھر کو پاک کرو۔ حضور نے پاک فرما دیا۔ کیوں؟ تم نے گندا کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے گھروں کو گندا کرنا مشرکین کی صفات ہے، اور اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا ایمان والوں کی صفات ہے۔ دوسری بات، کسی دوسرے کی عبادت گاہ میں جا کر چھیڑخانی نہیں کرنا، اور اپنی عبادت گاہ دوسرے کے لیے چھوڑنا نہیں۔ اس واسطے حرم محترم کی حفاظت، بیت اللہ کی حفاظت امت پر کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ اب اگر تم یہ کہو گے کہ بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اب اگر تم نے اس گھر کی بے احترامی کی تو ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ چلیے صاحب، ایک آپشن ہو گیا۔ اس کو کیا بولیں گے آپ بیت اللہ کو؟ یہ ہے شعائر اللہ۔ کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ کیوں؟ نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ کوئی اگر آئے گا زمان حال میں اور یہ کہے گا ٹھیک ہے تمہارا گھر رکھ لو، لیکن 2 پہاڑا ہے نا وہ دے دیو،
کون سے پہاڑ؟ صفا مروہ۔ صفا پہ اصحاف نام کا بت رکھا ہوا تھا جی، مروہ پہ نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا۔ اب اگر کوئی آ کر، تمہاری تاریخ میں ہے یہ، کوئی آ کر اگر یہ بولا کہ اصحاف و نائلہ تو پہاڑ ہے نا بھائی، وہ تو عبادت گاہ نہیں، اب اس پہاڑ پر اگر بت رکھے ہوئے تھے تو وہ پہاڑ تو ہم کو دے دو، تو کیا بولیں گے؟ بابو اسی پہاڑ سے کاٹے ہوئے پتھر اسی پہ رکھے ہوئے، اب وہاں سے پتھر ہٹائیں کہ رکھیں یہ اختیار ہمارا ہے، باقی رکھنا کہ نہیں رکھنا یہ حکم خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، میرے محبوب بتوں کی گندگی سے پاک رہیے، پاک کیجیے، اے میرے محبوب کی امت بتوں کی گندگی سے دور رہیے، اجتناب کیجیے۔ چنانچہ سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے بت اتروا دیے، مروہ سے بت اتروا دیے، اور غیر اللہ نہ نافع ہے نہ زار اس کا اعلان فرما دیا، نہ غیر اللہ معبود حقیقی اور لائق بندگی ہے اس کا اظہار فرما دیا۔ پھر اللہ نے آیات اتاری اور ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، کیونکہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی خاطر دوڑ لگائی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اب صحابہ کے دل میں ایک بات آئی کہ بعد میں مشرک کہہ سکتے ہیں ہم ہی بتوں کی گردش گھومتے نہیں، تم بھی گھومتے ہو، تم بھی اصحاف کے گرد چکر لگاتے ہو، تم بھی نائلہ کے گرد چکر لگاتے ہو، لہٰذا اب سعی تو نہیں کرنا چاہیے، طواف کر لینا چاہیے۔ صحابہ کے قلوب مبارک میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور فرمایا نہ یہ پہلے بھی ایسے نہیں تھے، یہ اصحاف و نائلہ تو بعد میں رکھے گئے، اس کے بعد جب کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے جا چکے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ 360 پہلے اندر رکھ دیے، وہاں جگہ نہیں رہی تو اصحاف پہ ایک رکھ دیے، نائلہ پہ ایک رکھ دیے، چکر سمجھ میں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں رکھے سو ہے۔ جیسے بیت اللہ کو صاف کر دیا ویسے ہی صفا اور مروہ کو صاف کر۔ اب باقی تمہارے قلب میں اگر توحید کی خاطر یہ گمان پیدا ہو رہا ہے کہ اس پر بت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بتوں کا طواف کرنے والا شمار کر لیا جائے، تو اللہ اعلان کرتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں میں سے، اللہ کی مقدس کردہ چیزوں میں سے ایک مقدس جگہ ہے، لہٰذا میرے محبوب کے صحابہ تم اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اپنے دل میں کوئی تنگی نہ رکھو۔ فمن حج البیت واعتمر، جو حج کرے یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر وہ ان کا طواف کرتا ہے تو اس پر شرک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہا نا کہ اس پر اصحاف اور نائلہ تھے، وہ نہیں ہے کچھ بھی، ہاں کر سکتے ہو اس کی سعی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ سنت ہاجرہ ہے۔ اب کوئی صفا مانگے گا تو دیں گے، کیوں؟ ہے پہاڑ، اس سے زیادہ اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں، لیکن نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر۔ اب اگر کوئی صفا کا پورا پہاڑ تو بہت دور کی بات ہے یار، وہاں کا ایک پتھر بھی مانگے گا تو سر پھوڑ دیا جائے۔ صفا اور مروہ اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ شعائر ہیں جس کو ہم مادی شعائر کہتے ہیں، مثلا بیت اللہ نسبت اللہ کی طرف شعائر اللہ، صفا اور مروہ نسبت اللہ کی طرف شعائر اللہ، قربانی کا جانور نسبت اللہ کی طرف شعائر اللہ، یہ مادی ہیں، آنکھوں کو نظر آتے ہیں، آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، بیت اللہ کو بھی، صفا مروہ کو بھی، خودی کے جانور کو بھی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو آنکھ سے نظر آتی ہیں، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ ایک مختصر سا دوسرا حصہ سنا کر کے پھر اسی پر واپس آتا ہوں۔ شعائر کی ایک اور قسم ہے جو آنکھ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے شعائر اللہ،
اس کی بھی اگر کوئی بے احترامی کرے گا تو واجب القتل ہے۔ کلام اللہ کیا ہے؟ آنکھ کو نظر آتا الحمدللہ رب العالمین، کس کی آنکھ کو نظر آیا؟ کان سننا الگ بات، آنکھ کو دکھنا الگ بات۔ آیات ربانی جو کلام کی صورت میں ہے، یہ کلام اللہ آنکھ کو نظر نہیں آتا، مگر یہ روحانی شعائر میں سے ہے، یہ صفت رحمانی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی بے احترامی کرتا ہے، اس کی تو بے احترامی بہت دور کی بات ہے، اگر یہ جن کاغذوں پر لکھا ہو اس کاغذ کی بھی کوئی بے احترامی کر لے گا، چھوڑے گا امت مسلمہ کا کوئی فرد بشر؟ کیا بولے گا؟ قرآن کی بے احترامی، یہ شعائر اللہ میں سے، اس کی بے احترامی کرے گا، اگر مسلمان کرے گا تب مرتد کہلائے گا، واجب القتل کہلائے گا، اور اگر کافر کرے گا تب بھی ایمان والا کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، پھر اس کے حد سے بعد آباد جو ہوتا ہے بعد میں ہو جائے، لیکن ہم اس بے احترامی کو برداشت نہیں کرتے۔ صحیح ہے غلط؟ ہاں۔ اوامر الہیہ یہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ۔ نواہی الہیہ یہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ، یعنی کرنے کے جو کام اللہ نے بتائے یہ بھی شعائر میں سے ہے۔ ان کاموں میں سے کسی کام کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کسی نماز کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے اذان کا حکم دیا، کسی اذان کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، روزے کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے قربانی کا حکم دیا، قربانی کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی۔ اوامر ہیں، اور یہ سب کے سب چونکہ اوامر الہیہ ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، اور اس کی بے احترامی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ یہ سب اللہ نے مقدس فرمائے۔ اور ایسے ہی اس کا ایک اور پہلو ہے جو نواہی کی صورت میں ہے۔ مثلا اللہ نے زنا کو حرام کیا، کوئی حلال کرے گا تو اللہ کے شعائر کی بے احترامی کر رہا ہے، حکم خدا کی بے احترامی کر رہا ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، نہ یہ سب شعائر میں سے ہیں، اللہ کے احکام میں سے ہیں۔ اس کی بے احترامی کہیں ایسا نہ ہو کہ دامن اسلام سے نکال دے۔ میں فتویٰ تو نہیں دیتا، احتیاط کرنے کی جو روش ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ کلام اللہ آنکھ کو نظر نہیں آتا، شعائر اللہ، اوامر اللہ آنکھ کو نظر نہیں آتا، حکم کی صورت میں ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ہے نا؟ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، اذکروا اللہ، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ اوامر اللہ، یہ سب شعائر اللہ۔ نواہی اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، یہ سب اوامر کی صورت رکھنے کی وجہ سے اس کا احترام ہم سب پر لازم و واجب ہے۔ اس کی کوئی بے احترامی کرے گا تو وہ فتوی میں نہیں دیتا، سنبھل لینا آپ لوگ، مجھے اصل کہیں اور لے جانا ہے اور وقت بھی بہت کم ہے۔ اب ان شعائر کی بے احترامی اگر کوئی کرے گا تو وہ بعض شعائر وہ ہیں جن کی بے احترامی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آ جائیں کس کی نسبت اللہ کی طرف لگتی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف خود اللہ کے کہنے سے ہوتی ہے، خود اللہ کے کہنے سے ہوتی ہے، اور کچھ کی نسبت بندہ اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصطفیٰ کریم کے طریقے پر۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا بولیں گے؟ شعائر اللہ۔ یہ مادی ہے، آنکھ کو نظر آتا ہے، بتاؤں گا آگے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے کمال کو، میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہ میرے موضوع کا حصہ ہے، آدمی
کچھ چیزوں میں جھگڑتا ہے حالانکہ وہ کرنے کی نہیں ہوتی، اور کچھ چیزوں میں جھگڑتا ہی نہیں حالانکہ وہ کرنے کی ہوتی ہے۔ ہم کسی اور کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کسی اور چیز کو نیکی بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے قبلے کو بطور مثال کے پیش کیا تھا اور اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا تھا، ایسے ہی کچھ چیزوں کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، یہ کر لو نیکی ہے، یہ کر لو نیکی ہے، یہ کر لو نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نیکی تو ہوگی، ثواب تو دے دوں گا، کیونکہ میرے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، لیکن تم نیکی کے کمال کو کب پہنچ سکتے ہو؟ نیکی کمال والی نیکی کون سی ہے؟ ایک آدمی ہے، 1 سال اس نے 2 سال اس نے ایک جوڑا کپڑے پہنے، اس کو بڑے پسند ہیں، ٹھیک ہے، سال ہو گئے، بعد میں بیگم نے کہا کہ اجی یہ ذرا پرانے ہو گئے، کس کو تو بھی دے دو۔ کیا بولتا؟ ہاں کر دو، صدقہ کر دو، ٹھیک ہے، اس پر بھی نیکی مل جاتی، نہیں ملتی نہیں۔ چھوٹی نیکی بھی اللہ کے نزدیک نیکی ہی ہے، اللہ اجر سے محروم تو نہیں کرے گا۔ لیکن ایک نیا جوڑا آپ سلا کے لائے، دل بول رہا ہے عید کو یہ پہنوں گا، بیگم بھی بول رہی ہے کہ اس کو بھی نہیں دینا، دیکھو کیوں؟ آپ کی بیگم دونوں مل کے مارکیٹ کو جا کے ڈھونڈ کے پسند کر کے سلا کے اپنے لیے تیار کر لیے بعد، یہ آپ کو سب سے زیادہ مرغوب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کی بیگم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی آپ نے اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں پہنا ہے۔ اب اگر کوئی سائل آ کے بولا مول صاحب میں ننگا ہوں ذرا کپڑے پہنا دو، وہ تو کوئی نکال کے دیتا؟ کون سا جوڑا دیتا؟ کون سا جوڑا دیتا تھا؟ ذرا زور سے بولو، میں سمجھوں کہ میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ۔ پرانا دیتا۔ یہ بھی نیکی میرے بھائی، ننگے کو پہنانا نیکی ہے، لیکن کمال نیکی کیا ہے؟ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے وہ پسند کر۔ تیرے کو کیا پسند ہے؟ کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو۔ کون سی چیز؟ مما تحبون، جو چیز تم کو زیادہ پسند ہے، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو نیکی تو مل جائے گی لیکن کمال نیکی نہیں ملے گی۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کر رہے ہو نا چیزوں میں سے، جو چیز بھی کر رہے ہو XYZ، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ تمہیں پسند ہے کہ ناپسند۔ اللہ سے چھپی بھی تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری ہے اس وقت حضرات صحابہ کرام کو کسی کو باغ پسند تھا، کسی کو مکان پسند تھا، کسی کو دکان پسند تھی۔ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کسی کو غلام پسند تھا، کسی کو گھوڑا پسند تھا۔ آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں محبوب ہے، اور کمال نیکی کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں محبوب ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی بھید چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو سب جاننے والا ہے۔ ہمارے لیے اسرار ہیں لیکن اس کے لیے سب عیاں ہیں، عیاں ہیں، کوئی چیز اس کے لیے پوشیدہ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ گھوڑا پسند ہے، اس کو کسی مجاہد فی سبیل اللہ کے استعمال میں دے دیجئے، اللہ کے لیے۔ یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے پسند ہے، یہ زرہ مجھے پسند ہے، میں نے اپنی حفاظت کے لیے اسے بنایا ہے لیکن اس کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ میری دکان بڑی اچھی چلتی ہے، مجھے بہت محبوب ہے، اس کی خوشنودی کی خاطر چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندوں پر خرچ ہو جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ کچھ لوگ آئے، ان کو اپنا گھر پسند تھا، ہمیں بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نیکی کا کمال حاصل کرنا ہے یا رسول اللہ جب تک میرا گھر نہ خرچ کروں میں نیکی کا کمال نہیں پا سکتا۔ یا رسول اللہ یہ گھر ہے اللہ کے لیے، اس کو قبول فرما لیجئے، کسی ضرورت مند میں دے دیجئے۔ کسی کو باغ پسند تھا، اس کے لیے تجارت کا ذریعہ تھا، بہترین کھجوریں اس سے پیدا ہوتی تھیں، پیداوار اتنی عمدہ کہ رؤساء مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس باغ کی وجہ سے
کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ باغ بھی ہے، یہ باغ بھی ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اور اللہ نے یہ آیت اتاری ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، یہ مجھے پسند ہے، یہ آپ قبول فرما لیجئے تاکہ اس سے آنے والے لوگوں کو نفع ہو، تاکہ امت کے غربا کو اس کا فائدہ پہنچے، اور تا دیر اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس مال کو چونکہ اب مخلوق نے نسبت اللہ کی طرف کر دی نا، کیا سرکار دو عالم اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اتنی احتیاط، جس کے لیے ساری زمینیں ہیں، جس کے لیے سارے آسمان ہیں، ساری کائنات، لولا کا لما خلقت الافلاق، جس ذات والا صفات کے لیے کہا گیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو نہ زمینیں ہو نہ آسمانیں ہو۔ لیکن اگر کسی واقف نے اپنی چیز کو للہ وقف کر دیا، وہ ایسے شعائر اللہ میں سے ہے کہ اب کسی دوسرے کو اس میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کی اجازت تو بہت دور، جس شخص نے وقف کیا ہے اس کی مرضی بھی نہیں چل سکتی، واقف کی مرضی چلے، جس منصب سے جس وقت وقف کیا ہے۔ یہاں مسجد بنے، خدا کی قسم اس جگہ مدرسہ نہیں بن سکتا، جو مدرسے کے لیے وقف کر دیا جائے، خدا کی قسم وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ یہ ایسی اللہ کی طرف بندے نے منسوب کر دیے کہ اس کو نسبت اللہ کی لگ گئی ہے۔ تو اوقاف کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی جائیدادیں ہیں جو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ جو ایمان کے کمال کو اور اعمال کے کمال کو، نیکی کے کمال کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے آنے والی امت میں فائدہ پہنچانے کے لیے، نسل انسانی کے فائدے کے لیے انہوں نے اس کو رکھ چھوڑا، اور ان کے منشے کے خلاف اس کو، چاہے خالی پڑی رہے لیکن ان کے منشے کے خلاف اس کو برتا نہیں جاتا۔ بے وقوف ہے وہ، جاہل ہیں وہ، لامبلد ہے دین سے، وہ جو یہ کہتے ہیں اتنی ہزاروں ایکڑ پڑی ہوئی ہے، اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا؟ واقف کا منشا سامنے نہیں آیا۔ جب تک واقف کا منشا سامنے نہ آئے، اس کو استعمال کرنا نہ تیرے باپ کی جاگیر ہے نہ میرے باپ کی جاگیر ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جہنم کے لیے تیار رہے وہ۔ میری زمین پر 1 انچ قبضہ کرے گا، عام کی زمین پر 1 انچ قبضہ کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 طبق زمین کے قیامت میں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالے جائیں، 1 انچ نہیں قبضہ کر سکتے۔ تو وہ جائیدادیں جو مخلوق خدا کے فائدے کے لیے رکھ چھوڑی گئی ہوں، اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لینا یہ جائز نہیں۔ مگر اس وقت یہ آواز بن، کیوں؟ اس وقت کافر اتنا ہوشیاری کر رہا ہے کہ امت مسلمہ سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارا جو کچھ ہے وہ سب کچھ لے کر تمہیں ننگا اور بھوکا کر دیا جائے۔ تم اپنی جگہ جیسے ہو، تمہاری ضرورت پر آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا، تمہاری نہیں تو تمہاری نسلوں کے کام آئے گا۔ لیکن اس وقت نگاہ غلط اٹھ چکی ہے۔ کبھی ہمارے طلاق کے مسائل میں جو شعائر اللہ ہے اس کی بے احترامی کرتے ہوئے مداخلت، کبھی ہماری مساجد میں بتوں کو داخل کر کے اس کی بے احترامی، اور مقدمات میں فیصلے ججوں کو خرید کر، ان کو عہدوں کے وعدے کر کے، اور ان کے ججمنٹ جس وقت ان لوگوں کی یعنی نوکریاں ختم ہو جائیں اس کے فوری بعد ان کو بڑے بڑے مناصب اور عہدے دے کر ان کو خریدا گیا۔ اور مساجد اللہ کی بے احترامی جو شعائر اللہ ہے، جتنی مساجد ہیں وہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ۔ اب ان کی بے احترامی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہماری عادت دوسروں کی عبادت میں، دوسروں کی عبادت گاہوں میں انگلی کرنے کی نہیں ہے، ہماری عادت ہمارے گھروں کو پاک کرنے کی ہے۔ کہا تھا نا میں، اب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی ہمارے طلاق کے مسئلے میں مداخلت، کبھی ہمارے میراث کے مسئلے میں مداخلت، کبھی ہمارے جناب والا مساجد کے مسئلے میں مداخلت، اور کبھی ہماری اذان میں مداخلت۔ ارے بھائی نہیں کر سکتے ہو، گھر میں کر لو، ٹھیک ہے، سو کے اسلام میں اس کی اجازت ہے، کر لیتے، مگر تم بھی گھر میں کرنا، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ ہولی روڈ پہ، دیوالی روڈ پہ، پٹاخے روڈ پہ، پتنگاں روڈ پہ، سارے کام تم روڈ پہ کرنا، ہم لوگ گھر میں کرنا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
مسلمان اس وقت شعائر کو شعائر نہیں سمجھ رہا، ان کے احترام کو جیسے احترام جس کو اللہ نے ہمارے لیے مقدس بنایا ہے ان کا جیسا احترام کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تک شعائر کی عظمت اہل اسلام کے دلوں میں نہیں ہوگی، کافر اسی طرح دندناتا پھرے گا۔ اب ایک موقع آیا ہے، اس موقع پر مسلم پسند اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی گزارش آئی ہے کہ اس وقت یہ جاہلوں کو تو پڑھنے لکھنے آتا نہیں، یہ ساروں کو کیا معلوم ہے کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ بولنے والے بہت اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں وقت کے جائیداد سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ اپنے مفتی کے پاس جاؤ، بیٹھو، آپ کو وہ سمجھائے گا کہ یہ کہاں استعمال ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے، وقت کیا چیز ہے، اس کی ہمارے اوپر کیا اس کی تئیں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے، جیسے حرم محترم کی حفاظت، جیسے صفا و مروہ کی حفاظت، جیسے ہدی کے جانور کی حفاظت، جیسے مساجد کی حفاظت، جیسے مدارس کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے۔ کیوں؟ یہ سب کے سب اوقاف ہیں، یہ وقف للہ ہے، اس پر اللہ کی نسبت لگ گئی ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ اب اس کی بے احترامی کریں گے تو وہی کر سکتا ہے جس کا دل تقوی سے خالی ہو۔ کون کرے گا؟ جس کا دل، میں نہ موضوع بھی نہیں چھوڑا اور ضرورت کا موضوع بھی نہیں چھوڑا، میری ترتیب پہ بھی میں چل رہا ہوں اور اس وقت کی ایک صفت بھی بیان کر دی میں نے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے قلب تقی۔ وہ چیز جو پسندیدہ ہے وہ اپنے دل میں لاؤ، یہ تصفیہ قلب ہے، تحلیہ قلب ہے۔ تصفیہ قلب کیا ہے؟ وہ چیز جو ناپسندیدہ ہے اپنے دل سے نکالو۔ شعائر کی بے احترامی اپنے دل سے نکالنا یہ تصفیہ ہے، اور شعائر کا احترام اپنے دل میں بٹھانا یہ تحلیہ ہے۔ سمجھ آ گیا اس وقت کا آج کا عنوان؟ قلب تقی، کون سا دل تقوی والا ہے؟ ذالک ومن، اب اس کے بعد والی آیت، میں ادھر ادھر کہیں بھی نہیں گیا۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ شعائر اللہ کا احترام وہی دل کرتے ہیں جو دل تقوی سے آراستہ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ بعض لوگ اعتراض کریں گے، یہ موضوع چھیڑیں گے تو ارے انہیں قبضہ کر لیا نا، انہیں قبضہ کر لیا نا۔ بھائی یہ گھر کے راز ہیں، گھر میں نمٹا لیں گے، محفل میں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سوال بھی کرا تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تیار ہے میں انشاءاللہ؟ جب مسلم پسند اللہ بورڈ کی طرف سے اعلان آئے گا، ہم اپنے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرکت کر کے سروں کا ایک سمندر انشاءاللہ محبوب نگر میں بتائیں۔ 26 تاریخ کو انشاءاللہ، مجھے تو وہ نہیں آیا کہ کوشش کی جا رہی ہے پولیس کا پرمیشن مل جائے۔ اگر پولیس پرمیشن مل جائے گا تو عام نفیر ہو جائے گی، اعلان عام ہو جائے گا۔ جب اعلان عام ہو جائے تو بالخصوص میرے سننے والا کوئی بھی فرد یہاں گھر میں بیٹھا نہ رہے، سمجھ نا؟ اپنی عورتوں کے ساتھ اس میں شرکت کریے، مگر ان کو خالی سر دکھنا کتے ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ ان پڑھا ہیں، انگوٹھے چھاپ، خالی چائے کے ڈبے سے اٹھ کے چلے گئے سو ہے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کو سرا دکھنا، کتنے لوگ مخالف ہے بھائی میرے فیصلے کے، یہ کرنا ہے۔ ابھی باقی ہے، کچھ کوشش ہم سے ہو سکتی ہے۔ دیکھو اگر ہم نے، اب کیا ہوتا مل صاحب، ایک سوال پیدا ہو رہا، کیا کر لیے تو کیا ہوتا، فیصلہ ہو گیا نا، قانون بن گیا نا۔ اللہ یہ پوچھا تو کوشش کتنی کرا تو کیا جواب دیتے؟ میرے بس میں جتنا تھا، میں اپنے علماء کے ماتحت تھا، انہوں نے مجھے جتنا بتایا میں نے اتنا کیا۔ ضرورت پڑتی تو جان دیتا، ضرورت پڑتی تو مال دیتا، ضرورت پڑی تو وقت میں نے دیا ہے، ضرورت پڑی تو صلاحیتیں میں نے لگائی ہیں۔ یہ کام تو میں کر سکتا تھا، اللہ میں نے اتنا تو کیا ہے، بس مجھے ان میں شمار کر لے جو ابراہیم کی آگ کو بجھانے میں چونچ میں پرندہ ایک چھوٹا سا پانی کا خطرہ لے کے جا رہا تھا۔ کیا اس سے وہ آگ گلزار ہو سکتی تھی جو ابراہیم کے لیے جلائی گئی تھی؟ لیکن پرندے نے کوشش تو کی نا۔ ہماری کوششوں میں کیا اتنی کوشش بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک جلسے میں حاضری لگا کر، ایک جلوس میں حاضری لگا کر یہ بتا دیں کہ صاحب ہم ان کے ساتھ ہیں؟ اپنے شعائر کی حفاظت کے لیے کیا ہم اتنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے؟ تو عزیزان گرامی، شعائر کی حفاظت ہمارے قلوب سے ہونی چاہیے۔ جب تک دل میں ان کی عظمت نہ ہو، جب ان کا احترام نہ ہو اور ان کی حفاظت کی تئیں اپنی ذمہ داری ادا نہ ہو، تو ہمارے دل ابھی تقوی سے آراستہ نہیں ہے۔ اور اگر
ان شعائر کے احترام ہمارے اندرون میں ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ ہمارے دل تقوی سے آراستہ ہے۔ کیا صفتیں بتا دی میں نے؟ اللہ نے جن چیزوں کو مقدس کیا ان کا احترام دل میں پایا جانا یہ تقوی ہے، اور ان کی بے احترامی کا اپنے دل میں آنا یہ تقوی سے خالی ہو جانا ہے۔ تقوی سے خالی ہونا پسندیدہ صفت نہیں، اور تقوی سے آراستہ ہو جانا پسندیدہ صفت ہے۔ کرنا کیا؟ مختصر سبق یہ ہے کہ شعائر اللہ کو جانے۔ شعائر کی دو قسمیں ہیں نا، شعائر اللہ کو جانے۔ مادی شعائر کون سے ہیں؟ جیسے بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، خودی کے جانور ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور وہ زمین جو اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی، یہ سب شعائر میں، شعائر مادی میں داخل ہے۔ ان کو مختصر موٹے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے۔ ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کا تقدس، اس کو اپنے اندرون میں پیدا کرنا۔ نمبر 2، اللہ کے کلام شعائر میں سے ہے، اوامر الہیہ شعائر میں سے ہے، نواہی الہیہ شعائر میں سے ہے۔ ان کا احترام ہمارے قلوب میں پایا جائے۔ نماز چھوڑنا اگر دل کہہ رہا ہے تو اب دیکھیں کہ اس اللہ کو اس نماز کے چھوڑنے کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر ڈر پیدا ہو جائے، نماز کو آ جائے تو تقوی ہے، اور اگر نہ آئے تو تقوی سے بھی دور ہے۔ فیصلہ عام کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیمانہ بھی رکھ دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اپنے دل کو تقوی والا ہے یا نہیں ہے جاننا ہے۔ اوامر کا اتباع ہے، دیکھ لو تقوی والا ہے۔ نواہی سے اجتناب ہے، سمجھ لو کہ تقوی والا ہے۔ جی کلام اللہ کی عظمت ہے، سمجھ لو کہ تقوی والا ہے۔ کلام اللہ کی وہ عظمت نہیں ہے جیسی عظمت ہونی چاہیے، تو سمجھ لو تقوی سے خالی ہے۔ اوامر الہیہ کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو سمجھ لو کہ تقوی سے خالی ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے ویسا رکنے کے لیے ڈر پیدا نہیں ہو رہا، تو سمجھ لو کہ ابھی دل ہمارا تقوی والا نہیں۔ فیصلہ خود کر لیں۔ اللہ کے مساجد کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے تو تقوی والا ہے، اور مساجد کی حفاظت کی سعی نہیں کر رہا تو تقوی سے خالی۔ پیمانہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے بصورت علم، فیصلہ آپ اپنے قلوب کا کر لیں۔ اچھی صفت اندرون میں ہے تو باقی رکھیں، اس کو بڑھانے کی فکر ہو، اور اگر اچھی صفت اندرون میں نہیں ہے تو بری صفت کو نکال دیں تاکہ اچھی صفت آئے اور ہمارا قلب تقی کہلائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی طرف سے جب بھی یہ فتویٰ آئے، جب بھی یہ اعلان آئے کہ صاحب فلاں تاریخ کو فلاں جگہ ہمیں جمع ہونا ہے، انشاءاللہ کل دوپہر میں میری بھی حاضری ہے اس میٹنگ میں، میں کوشش کروں گا جیسے اطلاع ہو آپ لوگوں کے سامنے بھی بات آ جائے، تاریخ کا اور جگہ کا اعلان ہوگا تو سارے ساتھی انشاءاللہ وہاں موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ کلمات استغفار اس